محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے ملتمس ہوں کہ صف اعظم میں تشریف لے جا کر ثانی زہرا سلام اللہ کو پرسا دے۔ اب آپ کے سامنے مبلغ مذہب حق کا علامہ محمد حافظ محمد علی ورد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو جناب علامہ حافظ محمد علی ورد صاحب۔ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ ایک کوشش کر کے اس سے بلند تر صلوات اگر پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب بآواز بلند صلوات۔ محمد آل محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ قبولیت کی دعا عزاداری کے لیے اس لیے ضروری نہیں کہ کائنات کی وہ عبادت ہے آقا حسین کی صف عزا جو قبول پہلے ہوتی ہے ادا بعد میں ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات منتظمین مجلس عزا، خادمین مجلس و جلوس، ان سب کی توفیقات، عزت، رزق، بخت، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس ہادی برحق کا ظہور جلد فرمائے کہ جو امام الانس والجان ہے، جو شریک القرآن ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، جو شہنشاہ معظم ہے، بقیت اللہ العظم ہے، وہ جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہیں، وہ جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں۔ دعا ہے کہ سرکار تشریف لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ عزاداری حسین کا حقیقی مقام کیا ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں، میں نوکری کا آغاز کروں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ کچھ بندے حیران ہیں، یہ پریشان ہیں، تو حیرانگی اور پریشانی دونوں کو دور کرتے ہوئے ایک تھکن شکن صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ سورہ رعد خالق کائنات فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے محمد، یہ کافر جب تمہیں رسول ماننے سے انکار کر دیں تو انہیں کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے آیت کو سمجھنے کے کیا کہنے ہیں؟ امید ہے آپ اسی طرح سنتے جائیں گے، میں جملے پڑھتا جاؤں گا۔ ایک اللہ کافی ہے
ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. صرف آیت نہیں آئی، 1400 سال سے ایک جھگڑا تھا جو آیت نے ختم کر دیا. لوگوں نے دکانوں سے لے کے کلفی والی ریڑھی تک لکھا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا میں تو خالی محمد کے لیے کافی نہیں ہوتا، امتی کے لیے کیسے ہو سکتا؟ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بول. آپ کے کیا کہنے؟ میں تو خالی اپنے رسول کے لیے کافی نہیں ہوتا، تمہارے لیے کافی کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے رسول کی بھی رسالت کے گواہ بنانے ہوں تو میں اکیلا نہیں بنتا بلکہ دوسرا گواہ ساتھ بناتا ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کل کتاب کا عالم ہے. میں نے کہا اللہ اگر وہ کل کتاب کا عالم ہے تو تو نے نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ کہتا ہے میں وہ تیسری ہستی ایسی ہے جس کا اکثر نام نہیں لیتا. اللہ کا بھی نام آتا ہے، رسول کا بھی نام آتا ہے، لیکن وہ جو تیسری شخصیت ہے نا اس کا نام نہیں آتا. میں نے کہا اللہ کیوں نہیں آتا؟ آواز پروردگار آئے گی تاکہ مومن اور منافق کی پہچان ہو سکے. ہاتھ اٹھانا جسے میری بات سمجھ آئے، جسے سمجھنا ہے وہ بے شک گھر جا کے سو جائے. میں نام اس لیے نہیں لیتا تاکہ مومن اور منافق میں پہچان ہو سکے. راؤ جس نے قرآن کی روش کو نہیں سمجھا میرے ساتھ بولتے آنا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں. اللہ نے پھر عہدہ بتایا ہے لیکن نام نہیں لیا. پھر اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اس رسول پر جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. ایک اور بات پتہ چل گئی، یہ جو نور ہوتا ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ نازل ہوا کرتا ہے. زندہ باد شیعہ سنی بھائی جسے بات سمجھ آئے وہ سار اٹھائے. میں نے کہا اللہ ابھی بھی اکثر بندوں کو سمجھ نہیں آئی. کبھی تو اسے اولی الامر کہتا ہے، کبھی تو کل کتاب کا عالم کہتا ہے، کبھی تو اسے نبی کے ساتھ آنے والا نور کہتا ہے. کوئی ایسی نشانی بتا کہ صفدرآباد کے مومنین کو پتہ چل جائے وہ بادشاہ کون ہے کہ جس کی تو ذات تو بڑی بتاتا ہے، صفات تو بڑی بتاتا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیتا. پھر سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین هم یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ تیسرا وہ ہے، ایک اللہ ولی ہے، ایک محمد تمہارا ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ سوائے مولا علی کے اور کوئی نہیں ہے. تو میں نے اللہ سے پوچھا اللہ اگر تو علی کا ذکر بار بار چھپا چھپا کے کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آواز پروردگار ہے میں نے علی کو قرآن کی پہیلی بنایا ہے جسے بوجھنے کا انعام جنت ہے. زندہ باد. جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا مجھے نہیں پتا اس کی مجبوری کیا ہے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں؟ یہ قرآن کی پہیلی ہے جنہیں بوجھنے کا انعام جنت ہے. اللہ یہ کل کتاب کا عالم علی کیسے ہے؟ بندہ آ گیا 6ویں امام کے پاس. مولا یہ جو سورہ رعد میں خالق فرما رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کل کتاب کا عالم جو ہے وہ محمد کی رسالت کا گواہ ہے، تو یہ کوئی تھوڑی کتاب کا عالم بھی ہوتا ہے؟ کہاں؟ کہا کون؟ کہا سورہ نمل پڑھو وَإِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. وہ سلیمان نبی کا وزیر آصف ابن برخیہ جو ملکہ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا. اب اگر بزرگوں نے بھی واقعہ نہ سنا ہو تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا، اتنے سینئر بندے تشریف فرمائے. وہ تخت لے آیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے. اللہ نے کہا یہ کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم رکھتا ہے.
زندہ باد. جس کو سمجھ آئے وہ بولنا. تو کہا مولا کل کتاب کا عالم کون ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ کے اسم اعظم کے 72 حروف ہیں. ان 72 میں سے ایک حرف سلیمان کے وزیر آصف بن برخیا کو آتا تھا، وہ تخت لے آیا. تو کہا مولا کل کتاب کا عالم کون ہے؟ کہا ان 72 کے 72 حروف کا مالک میرا دادا علی ہے. زندہ باد علی کے شیعہ. ہاتھ اٹھانا جسے بات سمجھ آئے. مل کے حیدری. ان 72 کا مالک. ابھی میں تمہید بنا رہا ہوں تاکہ جس طرف مجھے آپ کو لے جانا ہے میں آسانی سے لے جا سکوں. جس کے ذہن ابھی مل گئے وہ اگلے جملوں پہ معراج کرے گا، جس کے ذہن نہ مل سکے وہ بس پھر صف عزا پہ ہی بیٹھا رہ جائے گا. عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، میرے مولا علی مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر تشریف فرما تھے کہ بندہ آ گیا. یا علی قرآن کے مطابق آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ رانا صاحب خصوصی توجہ چاہتا ہوں. قرآن کے مطابق آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے جسے اللہ نے ظاہر کیا ہے؟ کہنے لگے بندے تو بتا تجھے کیا لگتا ہے کہ قرآن کے مطابق میری سب سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ کہنے لگا یا علی آپ قرآن کا وہ نقطہ بائے بسم اللہ ہے جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. تو کہنے لگا یا علی سورہ الحمد میں اللہ نے جو صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے وہ آپ ہیں، کیا یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ یا جو اللہ نے سورہ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب کہہ کے آپ کو پکارا ہے وہ آپ کی فضیلت ہے؟ علی فرماتے ہیں یہ ساری میری فضیلتیں ہیں لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آواز علی آئی مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر. سنو اللہ نے مجھے قرآن میں نقطہ بائے بسم اللہ کہا ہے، یہ علی کی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے مجھے صراط مستقیم کہا ہے، یہ علی کی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے سورہ آل عمران میں میرے بچوں کو اپنا اناکم کہا ہے، میرے موجہ کو نساء انا کہا ہے، میرے مجھے انفسنا کہا ہے، یہ بھی علی کی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں. کیا تم نہیں جانتے اللہ نے میرے لیے ہی تو کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ جس کی ولایت پہ دین مکمل ہوا وہ میں علی ہوں. یہ علی کی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. سورہ انعام میں اللہ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب اٹھانا کون سنائے تمہیں اتنا قرآن علی کی فضیلت کے ساتھ؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک آنے کا وسیلہ ڈھونڈو. وہ وسیلہ میں علی ہوں. یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پر لے گئی تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ پردہ معراج میں محمد کو حبیب کہہ کے کون بلا رہا تھا؟ وہ میں علی تھا. یہ علی کی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. مجھے فضائل میں شروع ہونے والے آنسوؤں کی قسم میں اگلا فقرہ پڑھوں گا تمہارے چہرے کھل اٹھیں گے. علی فرماتے ہیں تم نے نہیں پڑھا قرآن میں سورہ مریم ہے، سورہ مریم میں اللہ فرما رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہ عیسیٰ 3 دن کا ہو کے ماں کے ہاتھوں پہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کی کتاب لے کے آیا ہوں، میں اس کا عبد بن کے آیا ہوں. کیا تم نہیں جانتے 16 رجب کو جب میں 3 دن کا تھا تو میں محمد کے ہاتھوں پہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا جسے بات سمجھ آئے. توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. مجھے ان فضائل کی آنسوؤں کی قسم. علی فرماتے ہیں کیا تم نے سورہ یاسین نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. وہ امام مبین جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے وہ میں علی ہوں. کیا تم نے سورہ رحمان نہیں پڑھی؟ الا بسلطان. وہ جن اور انسان جس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتے وہ سلطان میں علی ہوں. اللہ نے مجھے تحریم میں صالح المومنین کہا ہے. اللہ نے مجھے سورہ جمعہ میں یوم الجمعہ کہا ہے. اللہ نے مجھے سورہ نبا میں نبا العظیم کہا ہے. اللہ نے مجھے سورہ نازیات میں مدبر الامور کہا ہے. اللہ نے میری زوجہ کو ان
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا ہے، اللہ نے میرے بچوں کو انا اعطیناک الکوثر کہا ہے، اللہ نے میرے چہرے کو والفجر کہا ہے، اللہ نے میری زلفوں کو واللیل کہا ہے۔ کہا یا علی یہ ساری آپ کی فضیلتیں ہیں؟ علی نے فرمایا یہ ساری میری فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت ان میں سے کوئی نہیں۔ بندہ تڑپ کے کھڑا ہوا جیسے آپ منتظر ہے، بندہ انتظار کر رہا تھا علی قرآن کے مطابق اپنی سب سے بڑی فضیلت بتا۔ علی نے فرمایا کیا تم نے سورہ رات نہیں پڑھی؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس نے محمد کی گواہی میں مجھے اپنے برابر رکھا۔ سارے مل کے علی حق جڑے بندے تپے کھڑے نے تم نعرہ نہیں آندا جی؟ سارے مل کے آخری بندے تک حیدری۔ سپیکر والا آواز تھوڑی سی بڑھا۔ اللہ نے مجھے مصطفیٰ کے رسالت کی گواہی میں برابر رکھا ہے۔ اگلا جملہ پڑھتا ہوں جن کو اسلام کی تھوڑی سمجھ ہے۔ اسلام میں گواہیوں کا اصول کیا ہے؟ گواہ ہونے چاہیے دونوں عادل۔ آہا، جن کا عدل برابر ہو، جن کا علم برابر ہو، جن کی طبیعت برابر ہو، جو ایک جیسا انصاف کرتے ہو۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دو، عرش پہ اللہ عادل ہے، فرش پہ علی عادل ہے۔ جان تو کلمے میں وہی آئے گا نا جو رسالت کا گواہ ہے، وہ تھوڑی آئے گا۔ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی انگوٹھی، لوگوں کو شوق ہوا ہم بھی علی بن جائیں، انہوں نے 10-12 انگوٹھیاں خریدی، 10-12 فقیر بلائے، آؤ ہم بھی علی کی طرح حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں گے، تم انگوٹھیاں لیتے جانا۔ 10-12 دن انگوٹھیاں دے کے رسول کے پاس آئے، کوئی آیت آئی کہ نہیں؟ آئے اللہ کرے وہ شیعہ ہی نہ ہو جس کو سمجھ نہ آئے۔ 10-12 دن انگوٹھیاں دے کے کہتے ہیں کوئی آیت آئی؟ جملہ سننا، 10-12 دن انگوٹھیاں دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آیت آئی کہ نہیں؟ رسول نے فرمایا آیت تو نہیں آئی، انگوٹھیاں بھی گئی، نمازیں بھی گئی۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ کون ہو علی جیسا؟ علی جیسا کوئی اور ہو تو غدیر کے منبر پہ محمد کے ساتھ ہے، غدیر کے منبر پہ تو علی۔ رسول فرما رہے تھے سلمان یہ جو تازہ حاجی ہیں انہیں اکٹھا کرو۔ سارے نے ٹنڈا کرائیاں تو غدیر میں دھوپ بھی بڑی تیز تھی۔ رسول نے 3 دن روک کے رکھا کہ یا رسول اللہ 3 دن آپ نے بندوں کو روک کے رکھا، وہ بھی اتنی گرمی میں۔ اس دور میں قافلے ناپے ہوئے تھے، جس نے 20 ذی الحج کو پہنچنا تھا وہ پہنچا 23 ذی الحج کو، جس نے 23 کو پہنچنا تھا وہ پہنچا 26 کو۔
أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله باواز بلند صلوات کی حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسی کتھے سی جی غدیر ایک سنے تو ہمیں یاد نہیں اگر اجازت ہو تو میں ذرا غدیر دکھانے لگا سنانے نہیں لگا غدیر دکھانے لگا ہوں جس نے دیکھنی ہے اسے 10 منٹ میں نظر آ جائے گی جس نے سننی ہے تو غدیر کے فضائل کبھی ختم ہو نہیں سکتے مصطفیٰ پالانوں کے منبر پہ مرتضیٰ کو لے کر کھڑا ہونے لگے کہ یا رسول نے کہا سلمان سب کو اکٹھا کرو 3 دن سب کو روک کے رکھا قافلے اپنے اپنے علاقوں میں لیٹ ہو گئے جس نے 20 ذی الحج کو پہنچنا تھا وہ 23 کو پہنچا جس نے 23 کو پہنچنا تھا وہ 26 کو پہنچا جس نے 26 کو پہنچنا تھا وہ محرم کے چاند پہ پہنچا پورا عالم اسلام نکل کے اپنے اپنے ملکوں کی سرحدوں پر کھڑا تھا قافلے آئے کہا 3 دن کیوں لیٹ ہوئے کہا محمد نے روک لیا تھا علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے مصطفیٰ پوری بات سننا مصطفیٰ نے روک لیا تھا علی کی ولایت کا اعلان کرنے 18 ذی الحج کا سورج محمد مصطفیٰ کی کائنات کے سب سے بڑے رسول کی رسول اعظم کی 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان کی 313 رسولوں کے سردار کی 5 اولو العزم نبیوں میں سے بھی شہنشاہ نبی کی نالین اقدس پر سجدہ کر کے سورج طلوع ہوا سورج نے طلوع ہو کر کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں زمانے میں روشنی پھیلانا شروع کروں آؤ جس نے رسول کے فضائل سننے ذرا ثابت ہے سورج نے اجازت لی محمد نے اپنے خیمے میں مصلی عبادت بچھایا رسول اللہ مصلی پر بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے محمد نے اپنی یاسین کلائیوں سے کپڑا ہٹانا شروع کیا مصطفیٰ کی یاسین کلائیوں سے والفجر کا نور نکلا والفجر کے نور سے غدیر کا میدان ولایت نور نبوت سے جگمگانے لگا محمد نے اپنی واللیل زلفوں کو حسنین کے مسند شانوں کو بکھیرا تو مشک و عنبر و عود و کستوری سے بہتر خوشبو پھیل گئی آواز پروردگار آئی محمد تیری اس ادا پہ قربان آج جو چاہے مانگ لے آج ہاتھ اٹھانا یار میرے ساتھ میں اکیلا نہ رہ جاؤں تیری اس ادا پہ قربان جو وقت مختصر ہے میری باتیں بڑی زیادہ ہیں غور سے سنتے ہیں نا محمد آج جو دل چاہے مانگ لے آج جو دل چاہے مانگ لے کائنات کے رسول نے فرمایا اللہ آج دین مکمل کر دے آج اسلام سے راضی ہو جا آج محنت رسالت کا اجر دے دے اور علی کا چہرہ دیکھ کے کہا آج نعمت تمام کر دے آہا زندہ باد وہی سارے ساتھ شامل ہونا شیعہ سنی بھائی یہ آج نعمت تمام کر دے اللہ کی آواز ہے محمد
سب سے پہلے 1.25 لاکھ کو اکٹھا کرو، پھر ان میں سے جو تیری بیٹی زہرا کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا ہے اس کو بلا اور ان سے کہو اکیلے نہ آئیں، اپنا اپنا پالان بھی لے کے آئیں۔ میں نے کہا اللہ سب کے پالان کیوں نہیں لیتا؟ کہا اگر سب کے پالان ہوں گے تو ممبر بنے گا 1000 فٹ اونچا، یہ دونوں بھائی تو نور ہیں، بشر کو نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ ہم تو آج تک یہ سنتے ہیں جو غدیر سے بھاگنا چاہتا تھا اس کے پالان لیے، لیکن تو کہتا ہے ان کے پالان نہیں لیے۔ آواز پروردگار آئے کہ سنو، جو علی کی ولایت سے بھاگنا چاہے نا، اس کے لیے میرے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا یا علی لا یحبوک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی سے محبت کرے گا ہی وہی جو حلال خون ہوگا، جو حرام خون ہے اس میں علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ جو حسین کے فرش عزا پہ بیٹھے، میرا جملہ سننا، تو اب جو خبیر سے جانا چاہے وہ ہوگا نجس، اور اللہ نے انہیں کہا ہے یہ ہے یطہرکم تطہیرا، یطہرکم تطہیرا، نجس پالانوں پہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کس کا پالان لے؟ سلمان کا پالان لے لو، ابو ذر کا پالان لے لو، مقداد کا پالان لے لو، کمبر کا پالان لے لو، عبداللہ ابن عباس کا پالان لے لو، اسبغ ابن نباتہ کا پالان لے لو، حضرت ابو ایوب انصاری کا پالان لے لو، بلال حبشی کا پالان لے لو، ان کا منبر بناؤ، خود بھی کھڑے ہو جاؤ، علی کو بھی ساتھ کھڑا کرو۔ شیعہ سنی مسلمان چوک کے مجلس ہے، سروں پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر کے جانا، جن کے گندے پالانوں پر اللہ اور محمد علی کی چوٹی نہیں آنے دیتے، ان کے ہاتھ پہ علی نے بیعت کیسے کری؟ ہاتھ اٹھانا جسے بات سمجھ آئے۔ دم بخود نہ ہو، بولو زبان سے مل کے حیدری۔ چونکہ جو علی کے ذکر میں بھی چپ کرے پھر علی اس کے لیے قبر میں نہیں بولتا، اتنا بولو جتنا چاہتے ہو، علی تمہارے لیے قبر میں بولے، چونکہ لحد میں چین سے وہ محو خواب ہوتا ہے، بھلا غلام علی کا حساب ہوتا ہے۔ یزیدیوں سے رکھو تو تکار کا لہجہ، ظالموں سے بھلا جی جناب ہوتا ہے۔ اور سنو، خانہ زہرا سے جس کو ربط نہیں، قسم خدا کی وہ خانہ خراب ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ سوچ کے نہیں بولنا، میری طرف دیکھ کے۔ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ بولے، جس کا عقیدہ اجازت نہ دے وہ میرے ساتھ نہ بولے۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو پالانوں کے منبر پہ کھڑا کیا، کھڑا کرنے سے پہلے اللہ سے کہا اے اللہ آج علی کو اپنے ساتھ کیسے کھڑا کروں؟ آواز پروردگار آئی ویسے جیسے دونوں بھائی معراج میں کھڑے تھے۔ یہ صرف جملہ اسے سمجھ آئے گا جس نے نعت علی پڑھ کے دودھ پیا ہے، ویسے جیسے دونوں بھائی معراج کی رات کھڑے تھے، سر اٹھانا۔ رسول نے فرمایا سلمان اعلان کر کے سب کو اکٹھا کرو۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اعلان کرنے سے پہلے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ رسول مسکرائے، حضرت سلمان فارسی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا دیکھو صحابہ کا ذکر تو ہماری مجلس میں ہے۔ رسول فرماتے سلمان تیرے سینے پر منا اہل بیت کا تمغہ ہے، میں دیکھتا ہوں تو دن میں 5 مرتبہ میری بیٹی زہرا کی چوکھٹ پر اپنی داڑھی سے آیت تطہیر لکھتا ہے۔ سلمان تیرا جو دل چاہے کہ سلمان کھڑے ہوئے۔ سلمان فرماتے ہیں سنو، صحابیت کی حسین شان بھی قدیر سے ہے، وقار بھی سر سلمان بھی قدیر سے ہے، دلوں میں خون کا دوران بھی قدیر سے ہے، اور خود خدا کی بھی پہچان تو خدیر سے ہے۔ کوئی نشان، کوئی خط، کوئی لکیر نہیں، وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں۔ آپ کے گھر سلمان فرماتے ہیں نعرہ ویسے ہی آپ کا مجمع بڑا ٹوٹا پھوٹا لگاتا ہے، اس لیے ایسے نعرے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، تو کیوں نہ میں جملہ پڑھوں۔
آواز اس کی ذرا ایکو بے شک تھوڑی کم کر لے، آواز اس کی ذرا بڑھا. سلمان اعلان کرو علی کون ہے؟ وجہ اللہ. علی ہے وجہ اللہ. یہ لفظ وجہ اللہ ذہن میں رکھنا، تمہیں سلمان کا فکرہ سمجھ آئے گا. سلمان نے کہا ایھا الناس، ابھی جس کے گھر کا حج کر کے آئے ہو اب اس کے چہرے کی زیارت کا وقت ہے. آہا، اللہ جانے صفدر آباد ہے یا کوئی جنگل ہے مجھے نہیں پتا، ابھی جس کے گھر کا حج کر کے آئے ہو نا اب اس کے چہرے کی زیارت کا وقت ہے. رسول علی کو لے کے ممبر پہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے خطبہ غدیر پڑھنا شروع کیا. رسول نے فرمایا ایھا الناس سنو، آج تک میں تمہیں جو کہا تم نے مانا. میں نے تمہیں کہا آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے. نہ تم نے آدم کی توبہ دیکھی، نہ تم نے نوح کی کشتی دیکھی، نہ ابراہیم دیکھا، نہ نمرود، نہ آگ. نہ تم نے موسیٰ دیکھا، نہ طور دیکھا، نہ موسیٰ کو کلام کرتے ہوئے دیکھا. نہ تم نے عیسیٰ دیکھا، نہ عیسیٰ کو مردے اٹھاتے دیکھا، نہ مریم کی گود میں باتیں کرتے دیکھا. آج تک تم میرے کہنے پہ سب مانتے آئے ہو. میں نے تمہیں کہا اللہ ہے، تم نے اللہ بھی نہیں دیکھا، تم نے مان بھی لیا مجھ محمد کے کہنے پہ. لیکن یاد رکھنا آج میں صرف علی بتا نہیں رہا، علی دکھا بھی رہا ہوں. علی جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا نا، مجھے نہیں پتا اس کی مجبوری کیا ہوتی ہے. آج صرف علی تمہیں بتا نہیں رہا رانا صاحب، آج علی دکھا کے بھی جا رہا ہے. رسول نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جو ناطق قرآن ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جو مولا سلمان ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جو دعوت ذی العشیرہ میں میری مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا؟ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جس نے طائف کے بچوں کو پتھر مار کے مجھے بچایا تھا؟ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ وہی علی نہیں جو عبد المطلب کا پوتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جو جناب ہاشم کا پڑپوتا ہے؟ جب سب نے کہا نا یہ وہی علی ہے تو رسول فرماتے ہیں سنو، میں نے تمہیں کہا نہیں انظر علی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں نے تمہیں کہا نہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. میں نے تمہیں کہا نہیں حب علی عبادہ، علی سے محبت رکھنا عبادت ہے. میں نے تمہیں بتایا نہیں یا علی لا یحبک الا حلال ولا یبغضک الا حرام. مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جس کے بچوں کے لیے میں نے کہا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ؟ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جس کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں کہ بدر کی جنگ میں جب یہ اکیلا لڑ رہا تھا تو تم سمجھے کہ فرشتے لڑنے آ گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی علی نہیں جب احد میں تم سارے لاپتہ ہو گئے تھے تو علی لاپتہ الا علیلہ بن کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار لے کے دوسرے ہاتھ میں محمد کو اٹھا کے کہہ رہے تھے محمد زندہ ہے. ابو سفیان محمد زندہ ہے، تیری غلطی ہے. خندق کے میدان میں جب میں نے کہا تھا عمرو ابن عبدبد کا منہ کون بند کرے گا، تم سارے دو دو قدم پیچھے ہٹ گئے تھے. علی اکیلا برز الایمانۃ اللہ و کل الکفر کل بن کے آگے آیا تھا. کیا تم نہیں جانتے خیبر میں جب 39 دن تم میں سے میرے کوئی کام نہیں آیا، میں نے ناب علی پڑھ کے مدینے سے علی کو بلایا. علی مرحب کے پاس خیبر آیا. خیبر میں قلعہ تھا، قلعے میں کھڑکی تھی، کھڑکی میں مرحب تھا. مرحب نیچے آیا، مرحب کے سر پہ لوہے کا خول تھا، خول کے نیچے پتھر کا خوط تھا، خوط کے نیچے مرحب کی گردن تھی، گردن کے نیچے سینہ تھا، سینے پہ زرہ تھی، زرہ کے نیچے کمر تھی، کمر کے نیچے گھوڑا تھا. علی نے ایک ضرب ماری، خول بھی کٹ گیا، خوط بھی کٹ گیا، گردن بھی کٹ گئی، زرہ بھی کٹ گئی. مل گئے جا علی. کیا تم نہیں جانتے یہ وہی علی ہے کہ اگر جبریل پر نہ بچھاتا؟ بس بات بڑی ہو گئی، دعا بھی بڑی ہو گئی. چمنے سنو میں مصائب کی طرف آنے لگا ہوں. کچھ دیر کے بعد یہاں جبریل پر نہ بچھاتا تو اس دن اللہ کی زمین کٹ گئی تھی. کیا تم جانتے نہیں یہ وہی علی ہے جو تبوک میں بھی لڑتا ہے، جو حنین میں بنا دیکھے لڑتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ وہی علی ہے جو غزوہ ذات السلاسل میں آئے تو علی کے دل کا سن زمین پر پڑتا ہے؟ اللہ قرآن میں قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے واللادیات ذبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا. کیا تم نہیں جانتے یہ وہی علی ہے جس کی تلوار کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وانزلنا الحدید فیہ
باسن شدید و منافع للناس، کیا تم نہیں جانتے یہ وہی علی ہے جس کی کمر میں آنے والا پٹکا انما یرید اللہ ہے، جس کے قدموں میں آنے والی نالین هل اتی علی الانسان ہے؟ کیا تم نہیں جانتے جس کرسی پہ علی بیٹھتا ہے وہ کرسی السماوات ہے؟ کیا تم نہیں جانتے جو علی کی حکومت ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے؟ لوگ حیران ہو رہے تھے، رسول علی کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے جو میرے کندھوں پر جوتیوں سمیت کھڑا ہو کے بتوں کو توڑتا بھی جاتا ہے اور کہتا بھی جاتا ہے محمد نہ تیرے دشمنوں کو چھوڑوں گا، نہ اللہ کے دشمنوں کو چھوڑوں گا، نہ تیرے دشمنوں کو چھوڑوں گا، نہ اللہ کے دشمنوں کو چھوڑوں گا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں یہ وہی علی ہے جس کے بچوں کے لیے جبریل درزی بن کے گھر پہ آتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں یہ وہی علی ہے جس کے دروازے پر فضا جبریل کو چھڑک سکتی ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں یہ وہی علی ہے جس کے دروازے پر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل آ کے کہتے ہیں مسکینم و یتیمم و اسیرا مسکینم؟ جب سب نے کہا نا یہ وہی علی ہے تو رسول نے فرمایا یاد رکھو جس جس کا میں مولا اس کا علی۔ مل کے سارے مل کے قرآن جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول نے پوچھا نا میں کس کس کا مولا ہوں؟ 1.25 لاکھ صحابیوں نے کہا تھا آپ ہمارے مولا ہیں، تو رسول نے فرمایا 1.25 لاکھ صحابی سامنے تھے، کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارک دی، انہوں نے کہا یا علی مبارک ہو، آپ مجھ سمیت ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں۔ اب جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ حضرت عمر کا مجرم ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، جس چیز کا میں مولا۔ اچھا ہو گیا اعلان، رسول نے کہا علی کھڑے ہو جائے۔ رسول نے اپنا امامہ سر سے اتارا، پاک جنوں تسی آندو دستار رسول نے اتار کے علی کے سر پہ رکھی نہیں، پوری دستار کو کھولا، کھول کے ایک ایک پیچ علی کے سر پہ باندھنا شروع کیا تاکہ ہر کوئی آسانی سے دیکھے علی کے سر پہ دستار کیسے آ رہی ہے محمد کی۔ رسول نے پہلا پیچ باندھا بحق ابو طالب، بحق حسن، بحق حسین، بحق سجاد، 12 اماموں کے نام لے کے 12 پیچ علی کے سر پہ باندھے۔ لوگ کہتے ہیں علی کے سر پہ رسول کی دستار پوری نہیں آنی تھی، چونکہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ علی کا قد اتنا تھا جتنا محمد کا قد ہے، چونکہ اگر علی کا قد محمد کے قد سے چھوٹا ہوتا تو ہجرت کی رات ابو جہل کیسے کہتا محمد سو رہا ہے؟ ہاتھ اٹھانا جسے بات سمجھ آئے۔ اب کوئی میری نظر سے اوجھل نہیں، مجھے ہر بندے کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ رسول نے علی کے سر پہ دستار باندھی، رسول نے ہاتھ آگے بڑھایا، علی سے کہا یا علی آپ اپنا ہاتھ اوپر رکھو، میں ہاتھ نیچے رکھتا ہوں۔ سب سے کہا کہ درمیان میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے جاؤ، نیچے رسول کا ہاتھ، اوپر علی کا ہاتھ۔ منظر دیکھنا منظر، اب میرے 3 ہاتھ ہوتے تو میں پورا کر کے بتاتا ہوں۔ نیچے رسول کا ہاتھ، اوپر بلا تشبیہ علی کا ہاتھ، درمیان میں بیعت کرنے والے کا ہاتھ۔ لوگ کہہ رہے تھے سلمو علی علی امیر المومنین، یا علی آپ امیر المومنین ہیں۔ ادھر دیکھنا نیچے رسول کا ہاتھ، اوپر علی کا ہاتھ۔ یہ ہاتھ یوں کیوں نہیں بڑھایا؟ ایسے کیوں بڑھایا کہ ہتھیلی زمین کو ہو، پشت آسمان کو ہو؟ یہ راز کھلا 8ویں امام کے دور میں، مامون کے دربار میں امام رضا بیعت ولی عہدی لے رہے تھے۔ مولا رضا نے ویسے ہاتھ بڑھایا جیسے رسول نے خبیر میں ہاتھ بڑھایا تھا۔ مامون تڑپ کے پوچھتا ہے اے رسول کے بیٹے آپ ایسے ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے، ایسے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ رسول کے بیٹے نے کہا خاموش، ہم بیعت لیتے ہیں بھیک نہیں مانگتے۔
چاند پک تھوڑے مختصر نعرہ اور نہیں، ہم بیعت لیتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے۔ یہاں رسول کے ہاتھ پہ لوگ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، اوپر تھا علی کا ہاتھ۔ اب لوگ کہتے ہیں جی علی شد اللہ کیسے ہے، قرآن سے دکھائے۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے دکھاؤں، شیعہ سنی وہابی دیوبندی بھائیوں کا مجمع ہو، چوک کی مجلس ہو، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 نہ ہو، مجھے سفترآباد کے مرکزی چوک میں پھانسی پہ چڑھا کے مارو، میرا قتل تمہیں معاف ہے۔ اللہ نے سورہ فتح میں کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد، یہ جب تمہاری بیعت کر رہے تھے نا تو تمہاری نہیں، یہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ کے اوپر علی کا نہیں اللہ کا ہاتھ تھا۔ نہیں، ابھی آدھے بندوں کو سمجھ نہیں آئی، آدھے بندوں کو سمجھ نہیں آئی۔ جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی اللہ کرے اسے آگے بھی سمجھ نہ آئے۔ میرا جملہ اتنا وزنی ہے، ابھی آپ کو نعرہ لگانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے بڑی بڑی غدیر پڑھی، تم نے بڑی بڑی سنی۔ جو 4 مصرے پنجابی کے میں نے پڑھے، خدا کی قسم آج تک ایسی غدیر کوئی لکھ ہی نہیں سکا۔ شاعر نے دیکھا محمد منبر پہ علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں، یہ منظر بنا۔ شاعر کہتا ہے قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے، بھرا دے ہاتھ وچ بھرا دا ہاتھ ہے، کہ خون دے اندر کمال منزل، نبی دے ہاتھ وچ خدا دا۔ آپ کے کیا کہیں، آپ کی بات، وہ جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، اس کی بیٹیوں کے ہاتھ شام کے بازار میں بندھ۔ بڑا غضب کا دن گزارا حسین نے 10ویں محرم۔ جو فضائل اتنا اچھا سن سکتے ہو تو مصائب کیسا سننا سکتے؟ علی اکبر کو کہا اکبر، رسول کے لہجے میں آذان پڑھو۔ علی اکبر نے میدان کربلا میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی سے آذان شروع کی۔ مدینے میں اکبر کی بہن رونے لگی۔ 3 بیویاں ہیں جن کے بال سفید ہو گئے وقت سے پہلے۔ ایک رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا بابے کی لکھی ہوئی سند لے کے دربار میں جا کے کہتی ہیں میرے بابا لکھ کے دے گئے تھے۔ ظالم سند پھاڑ کے کہتا ہے نبیوں کی وراثت ہوتی کوئی نہیں۔ کالے بالوں سے سیدہ آئیں تھی دربار میں، واپس گئیں تو بی بی زینب نے پوچھا اماں آپ کے بال کیسے سفید ہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دوسری حسین کی بیٹی جناب فاطمہ صغرا، علی اکبر کی آذان سنی مدینے میں، بال سفید ہو گئے۔ تیسری مظلومہ حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ بنت الحسین، جب شمر بابا کو قتل کر کے چلا گیا نا تو شام غریبہ میں سکینہ نے کسی سے پوچھا تھا شیخ میرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ جس سے پوچھ بیٹھی تھی کہ وہ خولی ملون تھا۔ یہ کہتا ہے تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ 4 سال کی کوئی تمہیں بچی ملے مجلس کے بعد یہاں اور کہے میرے بابا کو دیکھا ہے یا جانتے ہو گے تو اس کے باپ تک پہنچا ہوگے؟ ہم شیعہ ایسے نہیں روتے، اگر نہیں جانتے ہو گے تو سپیکر پہ اعلان کرواؤ گے کہ بچی کا باپ نہیں مل رہا۔ اس نے کہا کون ہے تیرا باپ؟ سکینہ رو کے کہتی ہیں حسین ابن علی۔ حسین کا نام آیا، خولی کا ہاتھ اٹھا، بی بی کے تماچا مار کے کہتا ہے میں تیر چلا رہا ہوں، جہاں جہاں تیر جائے گا ادھر ادھر تیرا بابا ہوگا۔ تیر جا کے حسین کے لاشے پہ لگا، عزادار سکینہ بابا کے لاشے پہ گر کے رو کے کہتی ہے بابا حسین معاف کرنا، نہ میں تیرا پتہ پوچھتی نہ تجھے ایک اور تیر لگتا۔ عزاداروں بڑا غضب کا دن گزارا ہے 10ویں محرم کو۔ حسین اکیلا 71 جنازے اٹھا کے تھک گیا تھا۔ زہرا کا لال کبھی گود میں حبیب کا سر رکھ کے کہتا ہے حبیب ابن مظاہر تو نے بچپن، یہ گریے کا آغاز ہے، گریہ شروع ہی آنکھوں سے ہوتا ہے، پیٹنے کا نام گریہ نہیں۔ ماتم جو فضائل مصائب آگے بڑھے گا تمہارا ماتم بڑھے گا۔ مجھے سیدہ کی عطا پہ یقین ہے، تمہارے آنسوؤں پہ یقین ہے۔ جملہ سننا، حبیب کا سر گود میں رکھ کے حسین نے کہا حبیب
تو نے بچپن کی دوستی کا حق ادا کر۔ پھر سعید کا سر گود میں رکھ کے حسین نے فرمایا سعید آج تو نے نماز قائم کر دی۔ پھر جون حبشی کا سر گود میں رکھا، جون کی پیشانی چوم کے حسین نے کہا جون تو مجھے ویسے ہی پیارا ہے جیسے میرے نانے محمد کو بلال پیارا تھا۔ جون کہتا ہے مولا میری یہ حیثیت کہ غلام ہو کے سردار کی گود میں میرا سر ہو۔ حسین فرماتے جون ایسا نہیں کہتے، آج میرے اکبر کا خون تیرے خون میں ملے گا۔ جون مجھے تیری پیشانی حجر اسود سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ جون تم 72 کا لہو میرا لہو ہے، جون تم 72 کے 72 حسین ہو۔ یہاں جون کی آنکھیں بند ہوئیں، عزاداران امام مظلوم حر بھی آیا تھا۔ حر کی پیشانی آئی حسین کی گود، حسین کا چہرہ دیکھ کے کہتے آقا حسین اتنے پہروں کی پیاس، چہرے پہ اتنا نور۔ پھر ایک دفعہ کوہ طور کی طرف منہ کر کے کہتا ہے موسیٰ تو جسے دیکھنا چاہتا تھا آج حر نے دیکھ لیا۔ جزاک اللہ۔ مصائب ہوتا ہی وہی ہے جس میں ان کی عظمت نظر آئے۔ مصائب ان کی بے بسی کا نام نہیں شیعہ سنی مسلمان، مصائب وہی ہے جس میں ان کی عظمت نظر آئے، چونکہ جو بھی ان پر ظلم ہے وہ ان کی رضا سے ہے۔ اگر حسین اجازت نہ دیں تو خنجر حسین کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ عزاداران امام مظلوم جب سارے اصحاب مارے گئے نا پھر ایک ایک کر کے اہل بیت گئے۔ حسین کے عباس کے بازو قلم ہوئے، حسین کے اکبر کا جگر برچھی کھا گئی، حسین کے 6 مہینے کے بچے کو تیر لگا۔ کبھی یاد نہیں کیا پورے دن تمہیں حسین نے۔ عصر عاشور کہتے شیعو کاش تم مجھے اس وقت دیکھتے جب میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، 9 لاکھ بے غیرت سامنے کھڑا ہنس رہا تھا، میں رو رو کے کہہ رہا تھا دیکھو تمہارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، میرا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، یہ پانی اس کی دادی کا حق المہر ہے۔ یہ بے غیرت ہنس ہنس کے کہتے تھے آج علی اصغر خود پانی مانگے گا تو ہم دیں گے۔ حسین فرماتے میں نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا، پھر فوراً اٹھا لی اور رو کے کہا اصغر تیرا جسم بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے۔ اصغر رو کے کہتے ہیں بابا انہوں نے تیری ماں سے گواہ مانگے تھے، اگر آج مجھے پانی مانگنے کا کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اصغر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنی شروع کی۔ میں پورے دن کا منظر ایک جملے میں سمیٹنے لگا ہوں۔ 9 لاکھ کا لشکر جو ہنس رہا تھا وہ منہ پہ ابائیں ڈال ڈال کے رونے لگا۔ یہاں شمر نے آواز دی اے عمر سعد یہ بچے کا کلام کپا کروا ورنہ میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ لعین تیر کمان لے کے آیا، شہر میں بجھا 3 منہ والا تیر اصغر کی طرف چلایا۔ اصغر باپ کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگا۔ جانتے تمہارے 6ویں امام کیا فرماتے؟ اصغر کو ایسے موت آئی جیسے مچھلی کو آتی ہے۔ بندہ رو کے کہتا ہے مولا مچھلی کو کیسی موت آتی ہے؟ کہا جب پانی سے نکالو تو زور زور سے تڑپتی ہے، جب جان کم رہ جائے تو پھر پلٹے کھاتی ہے، جب مچھلی مرنے لگے نا تو چھوٹا سا منہ کھول کے شکاری کو بڑی حسرت سے دیکھتی ہے۔ اصغر کو تیر لگا، اصغر باپ کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگا، پھر باپ کے ہاتھوں پہ اصغر نے پلٹے کھائے۔ جب اصغر کی جان ختم ہو گئی نا تو چھوٹا سا منہ کھول کے کہتا ہے بابا اب راضی ہے، میں نے علی اکبر کے برابر جنگ کی ہے۔ عزادارو تمہارے آنسوؤں کی قسم آقا حسین بیٹے کا جنازہ ہاتھوں پہ لے کے خیمہ گاہ گئے۔ اصغر کی ماں نے کہا حسین میرا اصغر کہاں؟ حسین نے پیچھے چھپایا، 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے، ہر دفعہ پڑھتے تھے رزم بقضائہ وتسلیما لامرہ قال ان للہ وانا الیہ راجعون۔ ماں کے سامنے 6 مہینے کے بچے کا جنازہ آیا۔ جناب رباب نے کہا اماں زہرا جیسے اکبر شہید ہوا ویسے اصغر شہید ہوا، حسین کے لیے میری قربانی کو اللہ قبول فرما۔ عزاداروں میری مائیں بہنیں بیٹیاں گواہی دیں گی، کوئی ماں قبرستان بیٹوں کو دفن کرنے
جنازہ کے ساتھ نہیں جاتی، اکیلی اصغر کی ماں ہے۔ حسین ذوالفقار سے اصغر کی قبر کھود رہے تھے، جناب رباب ہاتھوں پہ اصغر کا لاشا لیے کھڑی تھی، یا ذوالفقار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تلوار اپنی زبان بے زبانی میں کہتی ہے حسین میں مرحب مارنے آئی تھی، تیری بیٹوں کی قبریں کھودنے نہیں آئی تھی۔ عزادارو حسین نے اصغر کے جسم پر ریت ڈالنی شروع کی، یہاں اصغر کا چہرہ چھپا کے جناب فاطمہ صغریٰ کے قاصد کو لکھا گواہ رہنا کہ میں فاقوں سے جھوم رہا تھا مگر علی اصغر کی آنکھیں چوم رہا تھا۔ فاطمہ صغریٰ سے کہنا اس کے بھائیوں کو میں نے بڑے پیار سے کربلا کی زمین میں چھپا دیا ہے۔ عزادارو اب جو حسین اکیلے رہ گئے نہ کربلا کے میدان میں تو آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو خرید کی مدد کرے؟ نہ اکبر کی آواز آئی نہ عباس کی آواز آئی۔ ایک دفعہ حسین خیمے میں آئے، خیمے میں یہ جو ہم ماتمی حلقہ بناتے ہیں نا، حسین کی 5-6 بہنیں حسین کے گرد حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئی، سر پہ پتھروں کے ساتھ حسین کی بہنوں نے ماتم شروع کیا، اور راوی کہتا ہے حسین خیموں سے، جسے آنسو آئے وہ نظروں کو جھکا لے، راوی کہتا ہے حسین خیموں سے ایسے نکلے جیسے بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ جانتے نا جب بھرا ہوا گھر ہے ماں بہنوں کا، کبھی کوئی بہن جنازے کو روکتی ہے، کبھی کوئی بیٹی جنازے کو روکتی ہے۔ راوی کہتا ہے 7 دفعہ حسین کے خیمے کا پردہ ہٹا، 7 دفعہ گرا، کبھی زینب عالیہ روک لیتی تھی، کبھی جناب سکینہ روک لیتی تھی، کہ 4 سال کی مظلومہ نے کہا بابا آج جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، بابا یہ تم نے آج پرانا کرتا کیوں پہنا ہے؟ آج تک تو یہ نہیں پہنا۔ کہا یہ کرتا آپ کی دادی زہرا نے سیا تھا، تو بابا آج تک کیوں نہیں پہنا؟ رو کے حسین کہتے ہیں آج سکینہ تیری دادی مجھے مقتل میں ملنے آ رہی ہے، آج تیری دادی زہرا، جزاک اللہ۔ عزاداران امام مظلوم حسین خیمے سے باہر آئے، سکینہ کو سمجھاتے جاتے تھے سکینہ دیکھو صبر کرنا، سکینہ جتنا پانی ملے پی لینا، باقی سجاد کے زنجیروں پہ ڈال دینا، سکینہ پھپھی اماں کو ستانا نہ، اگر کوئی چھوٹی قیدن کہے تو بھی برداشت کرنا، اگر کوئی یتیمہ کہے تو بھی برداشت کرنا، اگر کوئی باغی کی توجہ رکھنا، اگر کوئی باغی کی بیٹی کہے تو بھی برداشت کرنا۔ حسین نکلے نا خیمے سے باہر تو اب کیا دیکھتے ہیں؟ نہ اکبر ہے نہ عباس ہے، کہا اے علی اکبر، اے ابوالفضل العباس۔ حسین نے دیکھا زلجنا تیار ہو کے کھڑا ہے، کہا میرا زلجنا کس نے سجایا؟ عباس تو ابھی زیارت نہیں آئے گی جب تک میں ماتم حسین کی صدا نہ دوں گا۔ سارے ایک دفعہ اپنی جگہ پہ بیٹھو، سارے بیٹھو، سارے بیٹھو۔ زلجنا تیار ہو کے آئے تاکہ 2 پردہ دار کے ہاتھ زلجنا کی زین میں آئے، رکابوں کو تھام کے لاہور والی ملکہ جناب رقیہ کہتی ہیں بھیا حسین کل قاضی میرے خیمے میں آیا تھا، رو رو کے کہتا تھا فاطمہ کے بچوں پہ مشکل بن گئی ہے، اب زینب کا عباس بھی تو ہے، اب حسین کا عباس بھی تو ہے، بھیا حسین آج میں تجھے سوار کراؤں۔ عزادارو جملہ سننا، یہ سنی رو سکے نہ رو سکے صرف ہائے کر لینا، جو شیعہ ہے وہ سینے پہ ماتم کرنا۔ حسین نے زلجنا کی کوچ میں ہاتھ ڈالا، 3 دفعہ حسین نے چڑھنے کی کوشش کی، غریب فرماتا ہے اکبر کی موت مجھے چڑھنے نہیں دیتی، غازی کی موت میری کمر توڑ گئی ہے۔ عزادارو آقا حسین زلجنا پہ بیٹھے، توجہ رکھنا یار زیارت تب آئے گی جب میں 10 منٹ بعد ماتم کی صدا دوں گا، مجھے 10 منٹ مصائب پڑھنا، ماتم کر کے کہو ہائے غریب، ہائے حسین۔ تمہارے 6ویں امام فرماتے ہیں ہم پر آہ کرنا تسبیح ہے، ہم پر گریہ کرنا عبادت ہے، سارے عبادت میں شامل ہو جانا۔ اگلے سال جو زندہ رہے گا وہی 12 محرم کو اس مجلس میں بیٹھ کے روئے گا۔ میں زندگی کی آخری شہادت پڑھ کے سمجھ کے پڑھتا ہوں، تم آخری سننا۔ عزاداران امام مظلوم آقا حسین زین پر آئے، آقا حسین نے جنگ کرنی شروع کی، ہر کسی کو کہتے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے غازی
کو مارا ہے، تم نے میرے جزاک اللہ، تم نے میرے قاسم کو ٹکڑے کیے ہیں۔ یا حسین جنگ کر رہے تھے کہ آواز آئی حسین بس کر دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، رو کے کہتے اللہ تو مجھ سے راضی رہ، میں تیری عطاؤں پہ راضی ہوں۔ یہاں چار طرف سے حسین پہ حملہ ہوا، جو کہتے ہیں شیعہ گھوڑا کیوں نکالتے ہیں، ادھر دیکھنا، چار طرف سے حسین گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ایک طرف سے تلواروں والے آ گئے، ایک طرف سے نیزوں والے آ گئے، ایک طرف سے برچھیوں والے آ گئے، اور جس کے پاس کوئی نہ تھا نا اس نے پتھر اٹھا کے حسین کو مارنے شروع کیے۔ عزاداروں، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی ماری، کسی نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کے شبیر کے زخموں پہ ملنی شروع کی۔ جزاک اللہ، سارے ایک دفعہ ہائے کر کے رونا۔ تمہارے دل میں دل ہے کہ جگر ہے کہ لوہے کا ہے کہ پتھر کا ہے، مجھے نہیں پتا، میں جملے شہادت کے پڑھنے لگا ہوں اور یہی جملے آخری ہوں گے۔ عزاداروں، ایک بندہ آیا، اس نے میرے مولا حسین کے وضحا چہرے پر ایسا تماچا مارا، حسین نے زین چھوڑنی شروع کی لیکن زمین پر نہ آئے، تیروں پر لاشا حسین کا معلق ہو گیا تھا۔ حسین فرما رہے تھے بھیا حسین، تو امیر حسن ہے نا، تو بستر پہ تڑپ رہا تھا، میں غریب حسین ہوں، میں تیروں پہ تڑپ رہا ہوں۔ شمر خنجر لے کے چلا، خیموں سے بہن چلی، خیموں سے بیٹی چلی، بہن 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ 4 قدم پہ بیٹی کہہ رہی تھی شمر نہ مار، یہ خون والا خنجر لہرا کے کہتا تھا سکینہ چلی جا، آج تیرے پاپا کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پہلی ضرب ماری، حسین پکارے اما زہرا، اس نے دوسری ضرب ماری، حسین نے کہا اماں پانی پلا۔ یہ ضربوں پہ ضربے، لے آؤ زیارت، یہ ضربوں پہ ضربے مارتا رہا۔